رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، پایا ہے میں نے عشق یگانہ حسین کا، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار شہدائے کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت میں اس اجتماع میں بیٹھنے کی شرکت بخشی۔ اللہ کریم ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، امام حسین کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے بہت سارے عنوانات ہیں، یعنی ایک عنوان تو یہ ہے کہ امام حسن اور حسین کی شان میں احادیث کتنی آئی، ایک عنوان یہ ہے کہ ان سے محبت کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنا تاکید سے حکم دیا، اور اس محبت کرنے پر دنیا اور آخرت میں انعام کتنا بڑا ہے۔ ایک عنوان یہ بھی ہے کہ اہل بیت اطہار کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید کے ساتھ قرآن میں بیان فرمائی۔ یوں اس طریقے سے درجنوں موضوعات پر میرے بیان خود ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ اب میں چاہتا تو کسی بھی ٹاپک پر گفتگو کر کے بات ختم کر سکتا ہوں، لیکن ایک عالم دین کی ذمہ داری شریعت کی طرف سے یہ مقرر کی گئی ہے کہ دین میں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہ مسئلہ بیان کیا جائے۔ وہ طبیب اور وہ ڈاکٹر بھی قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا نہیں مانا جاتا کہ جب مرض جو پھیلا ہو وہ طبیب اس مرض کی دوا نہ دے اور کسی اور طرح کی دوائی دیتا رہے، تو معاملہ یوں ہوگا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔
میرے سامنے ایسے بہت سارے عنوانات ہیں کہ میں کسی بھی عنوان پر گفتگو کر کے اپنا وقت ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سر پر جو ذمہ داری ہیں کہ جس چیز کی جہاں ضرورت ہے اس چیز کو وہاں بیان کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دہگام کے موجودہ حالات میں کربلا کو بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوستان محترم، میں اسی ضمن و ذیل میں خود بھی ایک چھوٹا سا عالم ہونے کی حیثیت سے اتنی سوجھ بوجھ رکھتا ہوں کہ میرے علم کا انصاف اور تقاضا یہ ہے کہ میری قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے میں اس ٹاپک پر بیان کروں۔ اب دیکھو، یہاں پر اسلام پر چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جب اسلام کا اعلان فرمایا نا، تو پہلا ہی لفظ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، دنیا کے سارے بت پرست، دنیا کے سارے مشرک، دنیا کے سارے یہود اور نصارہ تمہارے اس کلمے سے ہرگز راضی نہیں ہیں، کیونکہ تم کھلے عام ان کے دین کا انکار کر رہے ہو۔ تو کیا اتنی بڑی دنیا آپ سے ناراض ہو جائیں تو آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ دین اسلام کے اوپر آزمائشیں ہر دور میں آئی ہیں، بہت دھیان سے سننا بات کو۔ دین اسلام پر آزمائشیں ہر دور میں آئی ہیں، مگر دین اسلام پر دو وقت ایسے سخت آئے تھے کہ اس وقت باطل یہ سمجھ رہا تھا کہ اسلام کی کشتی ڈوب جائے گی اور اسلام کی کشتی کے تختے بکھر جائیں گے، مگر ان دو آزمائش بھرے وقتوں میں اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی حفاظت کے لیے دو شخصیتوں کو منتخب فرمایا اور انہیں چن لیا۔ ان میں سے ایک شخصیت وہ ہیں جسے دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہیں، اور دوسری شخصیت وہ ہیں جسے دنیا حسین ابن علی کہتی ہیں۔ اب پہلا آزمائش کا جو دور تھا، میرے ساتھیوں، ہم پر جو آزمائشیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں دین پر ڈٹ کر رہنے کے حوالے سے، تو چونکہ ہمارا ایمانی لیول بہت چھوٹا ہے، اس لیے ہم پر آزمائشیں بھی بہت چھوٹی آ رہی ہیں، ورنہ ہمارے بڑوں کا ایمان چونکہ بہت کامل تھا، اس لیے ان کی آزمائشیں بہت بڑی آئی ہیں۔ پہلی آزمائش امت کے اوپر جو آئی، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی وصال فرمایا، دنیا کی حیات ظاہری سے جیسے ہی ہمارے نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا، اب حالات یہ ہو گئے کہ صحابہ کرام کو حضور سے اتنی محبت تھی کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور میں اپنے گھر جاتا ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے حضور آپ کو نہیں دیکھتا تو مجھے چین نہیں آتا، مجھے قرار نہیں آتا۔ میرے آقا، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر رہتا ہوں تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، میں بھاگ کر جلدی سے آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، دل بے قرار کو قرار مل جاتا ہے، مجھے سکون آ جاتا ہے۔ وہ صحابہ جو تھوڑی دیر کے لیے حضور سے دور ہو جائے تو ان کا یہ معاملہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت سردیوں کی راتوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دہلیز پر اپنا ایک رخسار زمین پر رکھ کر کے اپنی نگاہیں حضور کے دروازے پر ٹک ٹکی لگا کر کے وہاں وہ بیٹھ جاتے، وہاں پر لیٹ جاتے تھے۔ حضور جب دروازہ کھولتے صبح کو
تو صدیق اکبر کو اس پوزیشن میں دیکھ کر عرض کرتے، صدیق تم اتنے جلدی آ گئے، اتنے سخت سردی کے موسم میں یوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا حضور میری خواہش یہ ہے کہ صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے اگر میں کسی کا چہرہ دیکھوں تو اپنے نبی کا دیکھوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ میرے آقا بھی اپنے غلاموں میں سب سے پہلے کسی پر نظر ڈالے تو مجھ ابو بکر پر ڈالے۔ یعنی صحابہ کرام کو حضور کی دید کے حوالے سے اس قدر زیادہ پیار تھا، لیکن جب اس نبی رحمت نے وصال فرمایا تو اب تو وہ ہمیشہ کے لیے نگاہوں سے چھپنے والے تھے، ہمیشہ کے لیے حضور کا رخ والضحیٰ ان کی نگاہوں سے غائب ہونے والا تھا۔ تو غور کرو کہ اس وقت ان صحابہ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ حضور کی جدائی ہمیشہ کے لیے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ اے صحابہ تم نے کن ہاتھوں سے حضور کو دفنا دیا، تم نے کیسے حضور کو ہم سے جدا کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی حضور کی جدائی کے معاملے میں غم تھا۔ ایک طرف تو حضور کی جدائی کا غم تھا، دوسری طرف جھوٹا نبوت کا دعوے دار یمامہ میں 1,00,000 کے قریب کی فوج جمع کر کے بیٹھا ہے۔ حضور کا وصال ہوا، اسے پتا چلا تو جھوٹا نبوت کا دعوے دار، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، اور 1,00,000 کی فوج جمع کر لی، اسلحے جمع کر رہا ہے۔ بس اب مسلمان کمزور ہو گئے ہیں چونکہ ان کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہم مدینے پر حملہ کریں گے، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور خود میں نبی بن جاؤں گا، مسیلمہ کذاب کا دعویٰ تھا۔ ایک طرف اتنا بڑا حملہ، تیسری طرف کچھ مسلمان جو نئے نئے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ اسلام چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے، اور چوتھی طرف کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جنہوں نے نماز کا کہا کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، دین کی ساری باتوں کو مانیں گے، مگر اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور چوتھی طرف ہمارے نبی علیہ السلام اپنی حیات ظاہری کے آخری دنوں میں روم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر روانہ کر چکے تھے، وہ لشکر مدینے سے باہر نکل چکا تھا۔ غور کیجیے آپ اس پر، توجہ سے سنیے ان باتوں کو کہ یہ آزمائشیں اسلام پر، دین پر آ رہی ہیں تو یہ ہمارے لیے آج جو آ رہی ہیں تو وہ تو بہت نارمل ہیں۔ اگر ایسی آزمائشوں میں بھی ہمارے قدم پھسل جائیں تو ہمیں پھر کربلا والوں کا نام لینے کا کوئی حق نہیں ہے، پھر ہمیں اپنے آپ کو حسینی کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کیسی آزمائشیں کہ ایک طرف حضور کی جدائی کا غم، خاتون جنت نے عربی میں یہ اشعار پڑھے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالہا۔ خاتون جنت کہتی ہیں آج میرے بابا جان کی جدائی کی وجہ سے مجھ پر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر وہ غم دنوں پر ٹوٹتے تو دن رات بن جاتے۔ حضور کی جدائی کا غم ہر صحابی کو، دوسری طرف مسیلمہ کذاب ایک تو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف 1,00,000 کی فوج جمع کر کے حملے کی تیاریوں میں، باطل حملے کی تیاریوں میں مدینے پر چڑھائی کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی جو فوج ہے وہ مدینے سے باہر جا رہی ہے، اور اندر جو کچھ نئے کلمہ پڑھنے والے تھے وہ واپس پھر گئے، اور کچھ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے ہیں۔ ایسے وقت کے اندر دین کو بچانے کے لیے اللہ نے جس ذات کو منتخب کیا اس ذات کو دنیا سیدنا ابو بکر صدیق کہتی ہیں۔ صدیق اکبر کے سامنے مشورے رکھے گئے، چونکہ ایسا ہوتا ہے تو مشورے ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام کے مشورے ہوئے کہ اب ہم کیا کریں۔ حالات یہ تھے کہ کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ابو بکر، چونکہ
مسیلمہ کذاب 1,00,000 کی فوج جمع کر کے خود مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ضرورت ہے کہ اس وقت اسلامی فوج مدینے میں رہے. اس فوج کو باہر بھیجنا مناسب نہیں لگتا ہے، چونکہ باطل ہم پر حملہ کرے گا اور ہماری فوج ہی باہر گئی ہوگی. تو ہمیں لگتا ہے کہ حضور نے جو بھیجا ہے اسامہ بن زید کا لشکر، اس کو آپ واپس بلا لیں تاکہ مدینے کی حفاظت ہو سکے. اس وقت صدیق اکبر کا جملہ سنو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہیں یوں لگتا ہے کہ دشمن حملہ کرے گا تو ہم سب مر جائیں گے، ہم سب شہید ہو جائیں گے، تو میں حضور کا بھیجا ہوا لشکر واپس بلا لوں؟ صدیق اکبر نے کہا سنو، اگر جنگل کے درندے بھی مدینے میں آ جائے اور ابو بکر کی رانوں کو بھی پھپھوڑ جائے، پھر بھی صدیق اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا جس کو اللہ کے رسول نے روانہ کر دیا ہے. حضور نے جس لشکر کو روانہ کر دیا ہے صدیق اسے واپس نہیں بلا سکتا. ادھر حضرت عمر جیسا جری بہادر غیظ المنافقین صحابی رسول، وہ صدیق اکبر کو مشورہ دے رہے ہیں صدیق چلو، جنہوں نے بالکل اسلام چھوڑ دیا ان سے تو جہاد کیا جائے گا، مگر جو صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں وہ باقی تو پورے دین کو مان رہے ہیں، صرف زکوٰۃ ہی کا تو انکار کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ نرمی برتی جائے. صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا جو حضور کی حیات ظاہری میں زکوٰۃ میں اونٹ کا بچہ دیتا تھا، زکوٰۃ میں اونٹ کا بچہ دیتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پاؤں باندھنے کی رسی بھی دیتا تھا، مگر اب وہ زکوٰۃ میں صرف اونٹ کا بچہ دے گا اور رسی نہیں دے گا، صدیق اس پر بھی ان سے جہاد کرے گا. اس لیے کہ صدیق اکبر فرماتے قد تم الدین، دین مکمل ہو گیا، قد انقطع الوحی، وحی کا آنا بند ہو گیا ہے، دین کمپلیٹ ہو گیا. اگر آج ایک فریضے کے انکار کرنے والے کو مسلمان ہم نے مان لیا تو کل کوئی 2 فرض کا انکار کر کے اسلام کا دعویٰ کرے گا، کل کوئی 3 فرض کا انکار کر کے اسلام کا دعویٰ کرے گا، کل کوئی آدھے دین کا انکار کر کے اپنے آپ کو مسلمان باور کرانا چاہے گا. صدیق اکبر فرماتے جس نے دین کے ایک فرض کا انکار کیا اس نے پورے دین کا انکار کیا ہے. صدیق اکبر فرماتے ان سے بھی جہاد کریں گے. اب سارے صحابہ مشورے کچھ دے رہے ہیں مگر صدیق اکبر کا مشورہ ہی کچھ اور ہے. اب سارے صحابہ، چونکہ ابو بکر صدیق کو خلیفۃ المسلمین منتخب کر لیا گیا، امیر المومنین منتخب کر لیا گیا ہے، سب کو صدیق اکبر کی رائے پر عمل کرنا پڑا. اور خدا کی قسم حدیث میں، بخاری میں، سیرت میں، ساری کتابوں میں یہ بات لکھی گئی کہ جب حالات چھٹے، وقت گزرا تو پھر سارے صحابہ کو بھی اطمینان ہو گیا حق وہی تھا جو فیصلہ صدیق اکبر نے کیا تھا. جب فوج مسلمانوں کی باہر نکلی نا تو دشمن کے دل میں ایسا رعب داخل ہوا کہ یہ تو اپنے نبی کی جدائی کے غم کے باوجود بھی نکلے ہوئے ہیں جہاد پر، تو یہ تو ڈرے ہوئے نہیں ہیں. دشمن نے دیکھا کہ اتنی بڑی فوج اگر باہر جا رہی ہے تو ابھی اندر کتنے موجود ہوں گے، اس کے دل میں رعب داخل ہوا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب داخل کر دیا. مگر اس کے لیے جرأت مندی چاہیے، اس کے لیے پکا ارادہ چاہیے، اس کے لیے اپنے نظریے پر اور اپنے عقیدے پر خود آپ کو پختہ یقین ہونا چاہیے. اب غور کیجئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک فرض کا انکار کر رہا تھا، باقی سارے دین پر عمل کر رہا ہے، نماز مسجد نبوی میں پڑھ رہا ہے، چہرے اسلام اور مسلمانوں والے، لباس اسلام اور مسلمانوں والا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا، پورا دین مان رہا ہے، صرف ایک فرض کا انکار کر رہا ہے. میرے اور آپ کا کوئی مقابلہ ہے ابو بکر صدیق سے؟ امت کے اندر ابو بکر صدیق سے کوئی افضل نہیں ہے. پوری امت میں سب سے افضل ذات ابو بکر صدیق کی ہیں. اور حضور کے وصال کے بعد
دین بچانے کے لیے یہ فیصلہ سب سے پہلا صدیق اکبر نے کیا تھا۔ آج ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے اپنی تاریخ کی طرف۔ دنیا تو چلتی ہے، چلتی ہی رہیں گی، آزمائشیں ہم سے پہلوں پر بڑی بڑی آئی ہے، ہم پر بھی آئیں گی، مگر ہمیں دنیا سے جانا ہے، قبر میں جا کے اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے۔ ہمیں جنت کی امید ہے، ہمیں اللہ رسول کی رضا مطلوب ہے، تو پھر ہمیں ان بزرگوں کی زندگی سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اب ایک پہلا یہ کڑا وقت تھا جب اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کا سینہ کھول دیا، آپ نے ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یعنی ایسا ہو سکتا تھا نا کہ بھئی چلو ابھی مسلمہ کذاب سے لڑنا ہے، تو یہ جو صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں نا، باقی پورے دین کو مانتے ہیں، ان کو ساتھ میں لے کر لڑتے ہیں۔ یہ ساتھ میں لے کے چلنے والی باتوں کو ذہن و دماغ سے نکال دو۔ یہ بدر کی پہلی جنگ میں ساتھ چلنے والے تھے منافقین، مگر بیچ راستے سے پلٹ آئے۔ یہ حق کا ساتھ نہ دے سکے، یہ حق کے ساتھ لڑ نہ سکے، اس لیے جو کچھ ہونا ہے حق کو اپنے پاؤں پہ کھڑے رہ کے کرنا ہے۔ باقی چلے تھے کہ نہیں چلے تھے؟ تاریخ پڑھیے آپ، سیرت پڑھیے آپ، مدینے سے کتنے منافقین جنگ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے تھے، مگر یہ ان کی کیسی سازش تھی پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی منافقوں کی سازش کے حوالے سے، کہ انہوں نے آپس میں پلان کیا سارے منافقین نے، اور چند لوگوں کو تیار کیے کہ تم لوگ صبح کو کلمہ پڑھ لو، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور شام ہوتے ہوتے پھر اسلام چھوڑ دینا۔ کہا اس سے کیا مطلب؟ کہا اس سے مطلب یہ ہے کہ جو نئے مسلمان بننے والے ہیں نا، ان کو ہم بہکا سکیں گے کہ تم اسلام کو بہت اچھا سمجھ کے مسلمان بننا چاہتے ہو، ہم بھی اسلام کو ایسا ہی سمجھتے تھے، لو ہم نے صبح کو کلمہ پڑھا تھا، اندر گئے تو پتا چلا کہ اس مذہب میں تو کوئی بھلائی نہیں ہے، اس لیے ہم واپس چھوڑ کے آ گئے، اس لیے تم اسلام میں مت جانا۔ یہ قرآن کے اندر سازشیں ان منافقین کی ذکر کی گئی ہیں۔ چلے تھے جنگ بدر کے اندر، اسلام کی پہلی جنگ، جس کو اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان کہا۔ یوم الفرقان کا مطلب آج حق اور باطل میں فرق ہو گیا، وہ دن جس کو اللہ یوم الفرقان کہتا ہے۔ اس جنگ میں بھی مدینے سے چلے تھے ساتھ میں، مگر ان کا ارادہ تھا ہم ساتھ میں چلیں گے، بیچ سے واپس پلٹ جائیں گے تاکہ جو مسلمان جا رہے ان کے حوصلے پست ہو جائیں کہ اب یار یہ نہیں آ رہے تو میں کیوں آؤں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ نہیں بول رہا ہے تو میں کیوں بولوں، وہ نہیں چل رہا ہے تو میں کیوں چلوں؟ نہیں، یہ تھے جماعت صحابہ کہ سارے منافقین چھٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس لیے میرے عزیزو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھا کرو۔ اب پہلا حملہ امت پر، دین پر اس طریقے سے ہوا، صدیق اکبر نے دین بچایا۔ اور دوسرا حملہ کب ہوا؟ دوسرا حملہ ہجری سن 60 کے مکمل ہونے پر، یزید جب تخت پر بیٹھا تو یزید نے چاہا کہ دین کو بدل دے، دین کے قانون کو بدل دے۔ امام حسین مدینے سے نکلے، مکہ آئے۔ میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھاؤں کہ کربلا ہوتی کیا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں خوب، میرا اسلام کی مخالف پارٹی سے کوئی جھگڑا نہیں، میرا باطل فرقوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، بس مجھے نماز سے سروکار ہے، باقی میں عبادت میں لگا رہتا ہوں، مجھے کسی باطل فرقے سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ امام حسین آپ جانتے ہیں کس وقت آپ نے مکہ چھوڑا تھا؟ 8ویں ذی الحجہ کو۔ علی صاحب آپ جانتے ہیں 8ویں کوئی تو احرام باندھ کے مینا کی طرف جاتے ہیں، 8ویں سے ہی تو شروع ہوتا ہے کہ اب مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، شیطان کو کنکر مارنے، قربانی کرنے، پھر 12-11 کو واپس پلٹنا ہے۔ 8 کو پوری دنیا کے مسلمان
سمٹ کر کے حرم میں حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، اور شہزادہ رسول علیہ السلام 8 کو احرام باندھنے کی بجائے کربلا کی طرف چل رہے ہیں۔ حق کو چھوڑ کر عبادتوں کی باتیں، یہ کربلا کا مشن نہیں ہے، یہ حسینیت کا پیغام نہیں ہے۔ امام حسین خود 25 حج امام حسین نے مدینے سے مکہ پیدل چل کر کے ادا کیے ہیں۔ یعنی ان کو ایسا بھی نہیں کہ حج والی عبادت کا کوئی شوق نہیں تھا، شوق اتنا زیادہ تھا کہ مدینے سے مکہ، مکے سے منا، مزدلفہ، عرفات، جمرات اور پورا واپس پلٹ کر کے طواف افاضہ، یہ پورا کے پورا امام حسن نے بھی امام حسین نے بھی، دونوں شہزادگان رسول نے 25 مرتبہ پیدل حج ادا کیے ہیں۔ حج کی عبادت سے ان دونوں شہزادوں کو اتنا پیار تھا، مگر آج حج کا احرام باندھ کر کے حاجی ادھر جا رہے ہیں اور یہ مکہ سے پھر کربلا جا رہے ہیں۔ کچھ تو پوچھو امام حسین سے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو مجھے مشورے دیے جا رہے ہیں، اگر یہ لوگ کربلا میں ہوتے تو معاذ اللہ یہ امام حسین کو بھی مشورے دیتے کہ عبادت کر لو، اتنی بڑی عبادت چھوڑ کر کے تم ادھر جا رہے ہو، عبادت کی بات کرو، اختلاف کی بات نہ کرو۔ یاد رکھنا، حق پر اگر ہمیں قائم رہنا ہے تو ہمیں حسینیت سے سبق پڑھنا ہے۔ کربلا قیامت تک حق والوں کے لیے ہی آئی ہے اور حق والوں کو رہنمائی کرتی رہے گی۔ میرے عزیزو، اب غور کرنا اس بات پر۔ 8 ذی الحجہ، میں جب پڑھ رہا تھا اس چیز کو میں حیران تھا۔ واہ شہید کربلا، تم نے کیا طریقہ اپنایا کہ قیامت تک آنے والے ہم جیسے گنہگار عالموں کے لیے آپ نے ایک سبق پڑھا دیا ہمیں کہ ہمیں قیامت تک قوم کے ساتھ دین کیسے بیان کرنا ہے۔ اگر آپ کا طریقہ نہ ہوتا تو ہم کیسے بیان کرتے؟ 8 ذی الحجہ کو چلے اور قادسیہ کے مقام پر جب پہنچے تو آپ نے پورے راستے میں جگہ جگہ کھڑے رہ کر کے آپ نے خطبے دیے۔ لوگ آپ کو پوچھتے تھے، آپ کو منع کیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے منع کیا، عبداللہ ابن عمر نے منع کیا، عبداللہ ابن زبیر نے منع کیا، دیگر اصحاب و اہل بیت نے منع کیا کہ حسین، کوفہ والوں نے تمہارے والد محترم مولا مرتضیٰ کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، تمہارے بھائی حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، نہ جاؤ، ہمیں تمہارے حوالے سے گمان گزر رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک ہو جائے گا۔ امام حسین کو جب جب پوچھا جاتا تھا نا، تب تب آپ خطبہ دیتے تھے، اور خطبہ دے کر کے اپنے جانے کا مقصد اور مشن کیا ہے وہ بتاتے تھے۔ میں آپ کے سامنے الکامل کی 3 جلد سے امام حسین کا یہ خطبہ پڑھ رہا ہوں جو آپ نے قادسیہ کے مقام پر دیا تھا کربلا جاتے وقت۔ غور سے سننا۔ آپ سے پوچھا گیا، شہزادہ رسول علیہ السلام آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا، مجھے نانا جان کا ایک فرمان ابھارتا ہے، مجھے نانا جان کا فرمان سونے نہیں دیتا، مجھے بے چین کرتا ہے، بے قرار کرتا ہے، میں نانا جان کے اس فرمان کی وجہ سے نکلا ہوا ہوں۔ کہا وہ کیا فرمان ہے؟ کہا میرے نانا جان نے فرمایا ہے، من رعا منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ ویعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان۔ امام حسین فرماتے یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، سرکار نے کہا ہے، من رعا منکم سلطانا جائرا، تم میں سے کوئی شخص اگر ظالم بادشاہ کا زمانہ دیکھ لے اور وہ ظالم بادشاہ ایسا ہو مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والا ہو، اللہ کے حلال کو حرام ٹھہرانے والا ہو، اللہ کے حرام اور حلال میں فرق نہ کرنے والا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اگر تم ایسے ظالم کا زمانہ پالو کہ جو اللہ کے وعدوں کو توڑ رہا ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، وَيَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور لوگوں کے ساتھ گناہ کا برتاؤ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ شرکشی کا برتاؤ کرتا ہے۔ اب امام حسین کو حضور نے کہا تھا، حدیث آگے پڑھتے ہیں،
فَمَن لَّمْ يُغَيِّرْ مَا عَلَيْهِ مِن قَوْلٍ وَفِعْلٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا ہے، امام حسین فرماتے ہیں کہ جو کسی ظالم بادشاہ کا ایسا زمانہ پالے اور پھر اپنی زبان سے اس کا رد نہ کریں، اپنے عمل سے پریکٹیکل اس کا رد نہ کریں، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ پر حق ہے کہ اس ظالم بادشاہ کو جہنم کے جس گھڑے میں داخل کرے گا، اس گونگے شیطان کو بھی وہاں داخل کرے گا۔ جس نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا، جو ظالم اللہ کے حلال اور حرام کو بدل رہا ہے، اللہ کے وعدوں کو توڑ رہا ہے اور سرکار کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہے، بندوں کے ساتھ گناہ کا کام برتاؤ کر رہا ہے، امام حسین کہتے حضور نے بتایا ہے کہ جو اس کے خلاف بولے گا نہیں اپنی زبان سے، اپنے پریکٹیکل سے، تو پھر وہ بھی تیاری کر لیں کہ وہ ظالم ظلم کر کے جہنم کے جس گڑھے میں جائے گا، یہ دیکھ دیکھ کر چپ رہنے والا بھی اسی جہنم کے گڑھے میں جائے گا۔ امام حسین کہتے ہیں میں اس لیے یزید کے خلاف نکلا ہوں کہ یزید اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہے، یزید سنت رسول علیہ السلام کی مخالفت کر رہا ہے، یزید اللہ کے وعدوں کو توڑ رہا ہے، یزید لوگوں میں گناہ کو عام کر رہا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں میں اس لیے باہر نکلا ہوا ہوں۔ اب یہ حدیث تو حضور کی سنائی امام حسین نے، اور اس حدیث کو سنانے کے بعد اب امام حسین نے اپنی بات کہی، توجہ سے سنیے۔ امام حسین فرماتے ہیں حضور نے تو یہ کہا ہے کہ جس ظالم بادشاہ میں یہ 5 نشانیاں ہو۔ کتنی نشانیاں؟ جس ظالم میں کتنی نشانیاں ہو؟ 5 نشانیاں۔ پہلی نشانی مستحلا لحرم اللہ، اللہ کے حرام کو حلال بنانے والا، ناقصا لعہد اللہ، دوسری بات اللہ کے وعدوں کو توڑنے والا، تیسری بات مخالفا لسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت کرنے والا، چوتھی بات یعمل فی عباد اللہ بالاسم، کہ بندوں کے ساتھ گناہ کا برتاؤ کرنے والا، والعدوان، اور دشمنی اور شرکشی کا برتاؤ کرنے والا۔ اگر کسی ظالم میں یہ صفتیں پالی جائے تو امام حسین فرماتے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ تم چپ نہ رہو، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تم بولو اپنی زبان سے، تم کرو اپنے عمل سے پریکٹیکل، اس کے ظلم کے خلاف بولو۔ اور امام حسین اب حضور کی حدیث بیان کرنے کے بعد خود کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن وعطلوا الحدود واظہروا الفساد واستأثروا بالفیء واحلوا حرام اللہ وحرموا حلال اللہ۔ حضرت امام حسین فرماتے میں ان یزیدیوں کے خلاف ایسا نہیں کہ بھولے بھٹکے نکلا ہوں، میں جان بوجھ کے نکلا ہوں، بالقصد اور بالارادہ نکلا ہوں، سب کچھ سمجھ بوجھ کر ہوش و حواس کے ساتھ نکلا ہوں۔ امام حسین فرماتے اس لیے کہ ان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان، کہ اس ٹولے نے شیطان کی پیروی شروع کر دی، وترکوا طاعۃ الرحمن، رحمان کی بندگی کو چھوڑ دیا ہے، وعطلوا الحدود، اللہ کے جو قانون تھے ان قانونوں کو توڑ دیا ہے، واظہروا الفساد، فساد مچا رکھا ہے، واستأثروا بالفیء، اور جو بیت المال مسلمانوں کا مال تھا اس کو انہوں نے پرسنل پراپرٹی سمجھ رکھا ہے، احلوا حرام اللہ، اللہ کے حرام کو انہوں نے حلال بنا لیا ہے اور اللہ کے حلال کو حرام ٹھہرایا ہے۔ امام حسین فرماتے یزید کے خلاف چونکہ وہ دین بدلنا چاہتا ہے، امام حسین فرماتے ہیں میں اپنا کنبہ، اپنے یار، اپنے مددگار، اپنی اولاد، خود اپنی جان کی بھی قربانی دے دوں گا مگر دین بدلنے نہیں دوں گا۔ یہ قربانی کا اصل مقصد ہے۔ اچھا کبھی کبھی یہ بھی وسوسات دلوں میں آتے ہیں کہ باطل تو اتنے زیادہ ہیں، حق والے اتنے تھوڑے ہیں، تو تم کربلا والے یہ بات کرتے ہو، تم حسینی لوگ یہ بات کرتے ہو کہ حق والے اتنے تھوڑے ہیں، باطل اتنے زیادہ ہے۔ کربلا ہمیں ہر سال یہ سکھاتی ہیں
کہ باطل یزیدی 22,000 تھے اور ادھر امام حسین کے ساتھ صرف 72 یا 80 کے قریب تھے، مگر قرآن نے فیصلہ کیا تعداد کی کثرت اور قلت یہ حق کا معیار نہیں ہے، حق کا معیار قرآن و سنت کے مطابق عقیدے کا ہونا ہے، یہ حق کا معیار ہے۔ ورنہ میں نے تو تاریخ میں یہ پڑھا ہے، جتنا میں رات دن پڑھتا ہوں، 12-15 سال ہم نے پڑھا اور 12-13 سال سے ہم پڑھا رہے ہیں، رات دن ہمارا قرآن و سنت کے ساتھ ہماری بسر ہوتی ہے، کوئی رات ایسی نہ گزرتی ہوگی کہ ہم قرآن و سنت پڑھتے پڑھتے ہماری آنکھ نہ لگتی ہو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، اس خیر خواہی کو خیر خواہی سمجھو اور اس دین کی کڑی سے کڑی ملا کر کے چلنا سیکھو۔ کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تعداد کے اعتبار سے بھی فرق سمجھ میں آ گیا کہ حق کدھر تھا، اور دوسرا یہ بھی فرق سمجھ میں آ گیا کہ جنہیں دلیلیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم وہابی کو دیوبندی کو کیسے چھوڑ دیں، ہم انہیں کیسے باطل مان لیں، جو وہ نمازیں اتنی پڑھتے ہیں، وہ روزے اتنے رکھتے ہیں، ان کی داڑیاں تو ہماری داڑیوں سے زیادہ ہیں۔ تو یہ معاملات ہے۔ تو میں کہتا ہوں سامنے جو یزید کی طرف 22,000 کا لشکر تھا، ان کے نام کیا تھے؟ کیا وہ مسلمانوں والے نام نہیں تھے ان کے؟ کیا ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھی؟ کیا ان کے لباس اسلام والے نہیں تھے؟ کیا وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا ان کا سارا معاملہ دین والا بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا؟ سب کچھ دین والا نظر آ رہا تھا، مگر حق نے فیصلہ کیا کہ وہ سب کچھ ہو کر کے بھی باطل تھے۔ کل بھی حسین حق پر تھے اور آج بھی وہی حق ہے جو حسین ابن علی کے ساتھ ہے، وہی حق ہے۔ تو میں اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوسرا اسٹینڈ لیا امت میں دین بچانے کے لیے، پہلا صدیق اکبر، دوسرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین فرماتے ہیں چونکہ ابھی تک حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک جتنے مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے تھے نا، ان میں کوئی ایک بھی بے نمازی نہیں تھا، سب نمازوں کے پابند۔ حضرت امام حسین نے کہا ترک الصلاۃ، یزید کے ہاتھ میں کیسے دے دوں؟ یہ تو بے نمازی شخص ہے، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کیسے کروں؟ شرب الخمر، یزید کے ہاتھ پر میں بیعت کیسے کروں؟ وہ تو شراب پیتا ہے، یزید کے ہاتھ پر میں بیعت کیسے کروں؟ وہ رات بھر گانے والیوں میں بیٹھ کر کے راتیں گزارتا ہے اور وہ بندروں کا ناچ دیکھتا ہے، بندروں کے سروں پر قیمتی ٹوپیاں سجاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم اس طریقے پر چل پڑتی ہے جو طریقہ اس کے بادشاہ کا ہوتا ہے۔ اب بادشاہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے نیچے والے جھوٹ بولنے میں کوئی کمی محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھو جھوٹ کا بازار کیسا گرم ہے، چونکہ بڑا بول رہا ہے تو چھوٹوں کو کوئی خوف ہی نہیں رہا ہے کہ وہ جب جھوٹ بول رہا ہے تو ہمیں کیا خوف ہے، وہ جب خیانت کر رہا ہے تو ہمیں کیا خوف ہے۔ تو الناس علی دین ملوکہم، قوم اپنے بادشاہوں کے طریقوں کو اپنا لیتی ہیں۔ امام حسین جانتے تھے یزید بے نمازی بن کر کے بے نمازی پن کو عام کرنا چاہتا ہے، یزید شراب پی کر کے شراب کے مشن کو رائج کرنا چاہتا ہے، یزید پھوپھی اور خالہ کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا ہے، یزید گانے والیوں کی محفل میں بیٹھ کر راتیں گزار دیتا ہے، شراب اتنی پیتا کہ صبح اٹھتا تو بھی اس کے منہ سے شراب کی بدبو آتی تھی۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا جان نے بتایا ہے کہ جو ایسے ظالم بادشاہ کا زمانہ پالے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اپنی زبان سے بولے، اپنے کردار سے دکھائیں، حق کا پرچم بلند کریں، اور اگر سرکار نے فرمایا نہیں بولے گا، چپ رہے گا اور کوئی اس پر ایکشن نہیں لے گا
تو وہ ظالم جہنم کے جس گھڑے میں جائے گا، یہ چپ رہنے والا بھی اسی گھڑے میں چلا جائے گا۔ دوستان محترم، آپ غور کیجئے کہ یہ ہے کربلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے سے مدینہ، مکہ، کیسی پاک دھرتیاں، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ وہ پاک سرزمین جہاں امام حسین کی ولادت ہوئی، حاجی 7 دن کے لیے 10 دن کے لیے عمرہ کرنے والا جاتا ہے، دل نہیں چاہتا مدینہ چھوڑنے کا، چھوٹتا ہے تو رونے لگتا ہے۔ تو یہ تو وہ ہیں جو پیدا ہی مدینے میں ہوئے، حضور کی آگوش میں تربیت پائی ہے، سارا کچھ ان کا وابستہ ہی مدینے سے ہے، مگر ایسا مدینہ بھی چھوڑنے کی ضرورت پڑی تو چھوڑ دیا تاکہ دین بچائیں۔ آگے مکہ، پوری دنیا کے مسلمان سمٹ کر کے حج کے لیے یہاں آ رہے ہیں، مگر اس مکے کو بھی حج کی ادائیگی کے دنوں میں چھوڑ کر کربلا چلے گئے۔ حج سے مجھے بہت پیار ہے، میں نے 25 حج پیدل ادا کیے ہیں، مگر حج سے زیادہ مجھے پیار ہے نانا کے دین کو بچانا۔ اس لیے میرے عزیزو، کربلا یہ ہے۔ کربلا نے، میں تو سمجھتا ہوں کہ کربلا تو ہر ہفتے کربلا پہ بیان ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو یاد رہے۔ لوگ تعزیے بھول گئے تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی بھول گئے۔ جس چیز سے شریعت نے روکا تھا وہاں رک گئے، بہت اچھا کیا، مگر وہ حدیں جن کو آج لوگ پھلانگ گئے اور توڑ گئے، اس کی شریعت میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جہاں جو چیزیں خرافات تھی روکا گیا، روکا جانا چاہیے تھا، اور بہت اچھا ہوا روکا گیا، مگر جو یزیدیت آج دوسری دندنا رہی ہیں اس کو کون روکے گا؟ میں نے اظہار حق نام کی کتاب لے کر گزشتہ سال اسی جگہ بیٹھ کر کتاب دکھائی تھی آپ کو، اگر یاد ہو تو۔ کتاب کا نام ہے اظہار حق، اور اس میں حق کا کوئی اظہار نہیں ہے، سب باطل ہی باطل ہے، نام ہے صرف اظہار حق۔ نام کتاب کا رائٹر ہے نظر محمد قاسمی دیوبندی، اور اس کتاب کے اوپر تصدیق اور تقریض لکھی ہوئے ہیں دارالعلوم دیوبند کے محتمم کی، کہ اس کتاب میں جو لکھا ہے سب ٹھیک لکھا ہے۔ اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے علماء دیوبند نے ہمیشہ یزید کی حمایت کی ہے۔ ہمارے علماء دیوبند نے ہمیشہ یزید کی حمایت کی ہے۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ پھر ان حامیوں کی حمایت بھی تو یزید ہی کی حمایت ہوئی۔ اور کہا ہمارے قاری طیب صاحب تو یزید کو امیر المؤمنین اور متقی مانتے تھے۔ یہ میں آن کیمرہ بول رہا ہوں نا، ہماری تقریریں لوگ سنتے ہیں، اور پھر ہم سے لوگ ایسا نہیں کہ یہ باتیں کرنے سے، اب دوست تو ہم کو چھوڑ گئے، دشمن تو بڑھی رہے ہیں دن بدن، مگر ہم یہ چاہتے نا، آج میں واللہ العظیم مجھے یہ باتیں کہنے کی عادت نہیں ہے، مگر میں تمہیں احساس دلانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ آج کی میری تاریخ کئی جگہوں سے مانگی گئی، اور خدا کی قسم آپ ہاڑگڑ کے سید عبدالرؤف صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ تمہارے یہاں آؤں گا تو مجھے نذرانہ بھی ملے گا، تمہارے یہاں آؤں گا تو مجھے عزتیں بھی ملیں گی، اور میں اپنے گاؤں میں جاؤں گا تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ کئی لوگوں کو یہ شبہ ہوگا کہ یہ پھر کوئی سخت بات کر جائے گا، اور یہ کوئی پھر گاؤں میں جدائی ڈال دے گا، فتنہ پیدا کرے گا، مجھے میرے حوالے سے یہ بات کریں گے، نذرانے کا تو کوئی تقاضا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں تمہاری طرف اپنا ذاتی فائدہ چھوڑ کر اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں، ہمیں یہاں رہنا ہے، یہاں ہماری اولادیں بستی ہیں، یہاں ہمارے باپ دادا مدفون ہیں، اس سرزمین سے ہمارا روحانی جسمانی رشتہ ہے،
اس لیے میرے عزیزو ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے فیصلے کر دیے، اور امام حسین نے ایک خطبہ آخری وقت یہ بھی دیا کربلا میں کہ اے یزیدیو، تمہیں اگر کچھ نہیں پتا تو میں تمہیں آخر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، تاکہ بات مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اتمام حجت، جس کو ہم لوگ علماء کی زبان میں اتمام حجت کہتے ہیں، یعنی ابھی یار بات بیچ میں ہے، پوری بات ہو جانے دو، پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ایسا کہتے ہیں نا، تو اس کو اتمام حجت کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا میں تم تک لاسٹ بات یہ پہنچا رہا ہوں کہ میرے نانا جان نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں کہا کہ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ ہم دونوں بھائیوں کے بارے میں ہمارے نانا جان نے کہا کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ اس لیے سنی عقیدے میں الحمدللہ جو پختہ ہے وہ پختہ ہی ہیں، اور کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہ رکھیں، اس لیے کہ ہم کربلائی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ تو میرے عزیزوں، عقیدے کے حوالے سے جو بھی وسوسے آتے ہیں کہ تعداد کدھر زیادہ ہیں اور ادھر بھی چہرے مہر اسلام مسلمانوں والے ہیں، تو یہ ساری باتوں کا فرق کربلا میں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو 2 حدیثیں یہ بھی سنا دوں کہ اہل بیت اطہار سے جو ہم پیار کرتے ہیں تو اس کی بہت برکتیں اس کی۔ سادات کرام اہل بیت اطہار، ان سے محبت کرنا یہ فرائض دین میں سے ایک فرض ہے، ان سے محبت کرنا فرض ہے۔ امام اہل سنت نے فتح رضویہ شریف میں اس بات کو لکھا، اور علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمٰن نے تفسیر خزائن العرفان میں بھی اس بات کو لکھا۔ اب جو ان سے پیار کرتا ہے نا، میرے آقا نے حسن و حسین کو کندھوں پر بٹھا کر گلیوں میں اعلان کیا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور اے میرے اللہ جو حسن و حسین سے پیار کرے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ الحمدللہ، یہ سب عاشقان امام حسین بیٹھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سرکار فرماتے جس نے مجھ سے محبت کی، حسن و حسین سے محبت کی، ان کے باپ علی سے، ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، وہ جنت میں اسی درجے میں رہے گا جس درجے میں میں نبیوں کا امام رہوں گا۔ بہت بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج آپ لوگ اتنی تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے نوجوان ساتھیوں نے نیاز کا بھی بہت اچھا اہتمام کیا ہے۔ میری دلی دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس حسینی مشن پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سید الشہداء امام علی مقام ان کی پاکیزہ سیرت پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مات پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت در منصور قرآن کی سلک بھی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجاع الاشجعی ساقی شیر و سربات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الفاتحہ